ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کے بارے میں، وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ وَأَنْفَعُهُ مَا وَاطَأَ فِيهِ الْقَلْبُ اللِّسَانَ وَكَانَ مِنَ الْأَذْكَارِ النَّبَوِيَّةِ وَشَهِدَ الذَّاكِرُ مَعَانِيهِ وَمَقَاصِدَهُ۔ اپنی کتاب الوابل الصیب میں کہتے ہیں کہ سب سے افضل ترین ذکر اور وہ ذکر جس سے سب سے زیادہ ذکر کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، وہ انفعہ، کیا ہے سب سے افضل ذکر کون سا ہے کیفیت کے اعتبار سے، اور کون سا ایسا ذکر ہے جس سے سب سے زیادہ آدمی کو فائدہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ ذکر ہے ما واطأ فیہ القلب اللسان، کہ جس میں آدمی کا دل اور اس کی زبان دونوں میں موافقت ہو، کہ زبان سے ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ، زبان سے بول رہا ہے، اور دل بول رہا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں، عیوب، نقائص سب سے پاک ہے، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ تھکتا نہیں، وہ سوتا نہیں، اس کو موت نہیں، وہ ظلم نہیں کرتا، سارے عیوب سے پاک۔ تو ایک سبحان اللہ زبان سے بول رہا ہے، لیکن دل اس لفظ میں دل اس کے ساتھ ہے۔ ما واطأ فیہ القلب اللسان، نمبر 1۔ نمبر 2، وَكَانَ مِنَ الْأَذْكَارِ النَّبَوِيَّةِ، وہ ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں سے کوئی ذکر ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اور 3، وَشَهِدَ الذَّاكِرُ مَعَانِيهِ وَمَقَاصِدَهُ، اور ذکر کرنے والا اس کے معنی کو سمجھتا ہو اور اس ذکر کے مقصد کو سمجھتا ہو کہ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کہنے سے میں نے کیا کرنا چاہیے، یہ میرے سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا احساس رکھتے ہوئے جب آدمی ذکر کرتا ہے اور جب زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں، دل کہیں اور کھویا نہیں رہتا ہے بلکہ زبان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس ذکر میں یہ سب سے افضل حالت ہے ذکر کرنے کی، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے انسان کو۔ اگر آج مسلمانوں کے حالات پر آپ غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ واقعی اس بات کا اہتمام نہیں ہے، اسی لیے ذکر سے فائدہ نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ تھوڑا بہت تو ہو جاتا ہے ہر چیز سے، فضول میں، جھوٹ میں، دھوکے میں لگنے سے اچھا ہے کہ آدمی کم سے کم زبان سے تو کر لے، لیکن واقعی وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی بغیر چبائے کھانا نگلتا چلا جائے، پیٹ میں گیا بھائی، بھوک مٹی، لیکن ہاضمہ خراب ہوگا، فائدہ وہ نہیں ہوگا جو واقعی چبانے سے ہوگا۔ تو ہر چیز کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ذکر نمبر 1، زبان سے نکلتے وقت الفاظ جب نکل رہے ہیں دل اس کے ساتھ ہو، کہیں اور کھویا ہو۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حساب بھی چل رہا ہے، میٹنگ میں جانا ہے، فلاں چیز باقی ہے، اتنا خرچہ یہ ہوا، آپ شاپنگ کو جانا ہے، تو ذکر کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں ملٹی پروسیسنگ پیچھے بھی چل رہا ہے، کچھ ایک اور پروسیس پیچھے چل رہا ہے جو مین پروسیس ہے، اس کی وجہ سے یہاں غلطی ہو رہی، اس کی وجہ سے وہاں غلطی نہیں ہوتی۔ آپ بتائیے ایک آدمی کی نماز سے اس کی سوچ میں کچھ غلطی ہوتی کیا؟ اس کی سوچ سے نماز میں غلطی ہوتی۔ پاورفل کون ہے؟ پاورفل وہ جو بیک گراؤنڈ میں پروسیس چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی دو زبان سے کلمات نکال رہا ہے، الحمدللہ بول رہا ہے، سبحان اللہ بول رہا ہے، اس وقت میں بھی دل اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، اتنا بھی اللہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہو، اتنا بھی اس کو اللہ کی معیت نہیں چاہیے کہ وہ اپنا دل تھوڑی دیر کے لیے ان الفاظ کے ساتھ نہ کرے، تو کیا بولیں گے؟ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے کہ کہیں اور دیکھ رہا بول رہا آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت نیک آدمی ہیں، اور ایسا آپ کو دیکھ رہے نہیں ہو، آپ بولیں گے دل سے نہیں بول رہا ہے۔ آپ کا گھر دیکھا، ہاں بہت نیک آدمی ہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں، اور آپ کو دیکھ رہا ہی نہیں، مطلب آپ کی طرف دھیان نہیں ہے اس کا۔ آپ بولیں گے منہ سے بول رہا ہے، کچھ چاہیے اس کو، خالی زبان سے بول رہا ہے، جھوٹی بات کر رہا ہے۔ تو واقعی آدمی جب ایک چیز دل سے بولتا ہے اس کی بات ہوتی ہے،
وہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں، دل اس کی موافقت کر رہا ہو. ایک بار بولے آدمی الحمدللہ، لیکن دل سے واقعی دل اس کا پورا شکر ٹپک رہا ہو دل سے، اس کے وہ کلمات بھیگ جائیں شکر میں، کیا اللہ تو نے احسان کیا میرے پر، الحمدللہ، سبحان اللہ. سارے جھوٹے معبودوں کا انکار اس میں ہو، اللہ کی عظمت، اللہ کی پاکی دل میں آ جائے، اللہ سارے عیوب سے پاک ہے. لا الہ الا اللہ بول رہا ہو، اللہ کے برابر کسی کو رکھنے کی اس کی دل پہ کوئی برابر نہیں، اللہ برابر بولنے لائق بھی نہیں ہے کوئی، ہونے لائق تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہیں، اتنا بڑا اللہ ہے، اتنا عظمت والا ہے. یہ کیفیات کے ساتھ جب آدمی ایک بار لا الہ الا اللہ بولے، کیسا ہوگا وہ 99 دفتر اڑیں گے ہوا میں، اور ایک جو ہے وہ کلمہ، ایک پرزہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ جھکے گا. وہ ہے نا 99 دفتر والا آئے گا نا قیامت کے دن، ایسے ہی بولے گا کہ لا الہ الا اللہ، ایسے بولے گا، اس کا پاور ہوگا. آخری وقت میں اسی کیفیت کے ساتھ اس نے بولا ہوگا کہ اب اس کے سوا کچھ بچانے والا نہیں میرے کو، تب جا کے اتنا وزن. کلمات کے الفاظ میں وزن ہوتا ہے، اس کے بولنے میں وزن ہوتا ہے. دیکھیے نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، ذکر سبھی کرتے ہیں، تلاوت سبھی کرتے ہیں، پھر کیوں وہ چیز نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس عمل میں وہ جان نہیں ہے. اس کے اس عمل میں جان کہاں سے آتی ہے؟ اندر سے آتی ہے، دل سے آتی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ نمبر 1 کہ سب سے افضل ذکر اور سب سے نفع والا ذکر وہ ہے جس میں آدمی کا قلب اس کی زبان کے ساتھ موافقت کرے. اور دیکھیے بہت سارے لوگ لے کے بیٹھتے ہیں تسبیح، اور چل رہا ہے، انگلیاں ذکر کر رہی ہیں اور زبان سے بھی کلمات نکل رہے ہیں، لیکن دکان میں بیٹھ کے پورے گاہک کون آ رہا کون جا رہا ہے، گاڑی کون سی آ رہی کون سی جا، دھیان نہیں اس کا. اگرچہ یہ بھی فضولیات سے بہتر ہے، لیکن یہ ثابت ہے تسبیحات کا اس طرح سے مسبحہ جس کو کہتے ہیں اس سے گننا وہ ثابت نہیں ہے، انگلیوں پر گننا چاہیے. اور انگلیوں سے گن رہا ہے تو زبان اور دل کی موافقت بھی ہونا چاہیے. تو کتنے لوگ ہیں جو معلوم نہیں 1000 40,000 2 لاکھ کتنے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک بار تو ایسا پڑھ لیں کہ واقعی اس میں ان کا دل اس کے ساتھ ہو، اس کی کیفیت دل میں محسوس کریں. اور کتنے لوگ ہیں یا ہو اللہ ہو یا اسی طرح سے ایسے اذکار کرتے ہیں، دعائے گنج العرش، تو ایسے اذکار کرتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں شیطان ٹھوکر پتھر ڈال دیتا ہے بیچ میں، جہالت کا، بدعت کا، شرکیات کا، کہ آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے. اسی لیے بہت جامع بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اور افضل ترین نفع والا ذکر وہ ہے جس میں دل اور زبان میں موافقت ہو، 2 وہ نبوی ذکر ہو، ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، اور 3 آدمی کو اس ذکر کے معنی معلوم ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور اس کا مقصد معلوم ہو کہ یہ مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیوں بلوا رہا میری زبان سے، خالی بولوں اس لیے، یا اس کے بولنے میں مجھ سے اور کچھ چاہ جا رہا ہے کہ میں زبان سے کہوں تاکہ اقرار ہو میری زندگی اس کو بیکنگ دے رہی ہو. تو یہ سب سے بہترین ذکر ہے. ابن قیم نے اس کو الوابل الصیب میں بات کہی ہے.